اس نے دروازہ ہولے سے بجایا۔ مدھم دستک نے خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کیا۔ آ جاؤ محمل۔ اندر سے فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئی۔ اس نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں پر لحاف پڑا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، بھورے سیاہ بال شانوں پہ تھے اور چہرے پر ذرا سی تکان تھی۔ محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ ٹیبل پر ڈال دی اور ذرا سی کھسک کر جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔ نائس روم، فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کے ہاسٹل۔ محمل ستائشی نگاہیں اطراف میں ڈالتی بیڈ کی پائنتی کے قریب بیٹھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی، جبکہ فرشتے بالکل مختلف گھر والے حلیے میں تھی۔ پھر کیسا لگا ہاسٹل؟ بہت اچھا۔ اور آپ آج اسکول کیوں نہیں آئیں؟ یوں ہی، طبیعت ذرا سی مزل سی تھی۔ وہ تھکان سے مسکرائی۔ اس کا چہرہ محمل کو بہت زرد سا لگا، شاید وہ بیمار تھی۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ پھر قدرے توقف سے گویا ہوئی۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کر کیوں نہیں رہتی؟ وہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کا حق ہے اس پر۔ آپ کو اس گھر سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ مجھے مٹی کے مکان کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو میں نے ایک دن خود بھی ہو جاؤں گی۔ مجھے تو رشتوں میں سے حق چاہیے۔ تو ان پر زور دیں نا۔ کوئی اور بات کرو محمل۔ اف، وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ مجھے علم ہی نہ تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے، اور ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہی۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے محمل، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں، اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل جائیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ نہ تھے، سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم نے صدیوں پرستش کی تھی۔ آپ بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں، سو پلیز۔ اچھا سنیں، ایک بات بتاؤں؟ وہ پرجوش سے بتانے لگی۔ کل تائیمہ مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پہ لے گئیں اور میں نے اسے شاپ میں لوگوں سے پٹوایا۔ بری بات، قرآن کی طالبہ ایسی ہوتی ہیں کیا؟ ارے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور اسے سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا، سیلف ڈیفینس۔ ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا اور خود بھی حیران رہ گئی۔ اب بہتر ہے۔ اوہ شکر الحمدللہ۔ وہ واقعتاً خوش ہوئی تھی، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ فرشتے بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو، رائٹ؟ اس کی نگاہیں بے اختیار جھک گئیں، رخسار گلابی پڑ گئے۔ اسے توقع نہ تھی کہ فرشتے اتنے آرام سے پوچھ لے گی۔ بتاؤ نا۔ فرشتے چیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے۔ ہاں شاید، اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل بھر کو نگاہیں اٹھائیں۔ فرشتے ہنوز سنجیدہ تھی۔ اور ہمایوں؟ ہمایوں؟ اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ کہتا ہے وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے مسکراتی ہوئی بیڈ شیٹ پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ دوسری طرف دیر تک خاموشی چھائی رہی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فرشتے بالکل خاموش تھی۔ اس کے دل کو یوں ہی شک سا ہوا، کہیں فرشتے تو ہمایوں سے؟ آخر وہ دونوں ساتھ پلے بڑے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ جب میں ہمایوں کے لیے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو کریم چچا تو شوٹ ہی کر دیں گے، آخر میں ہمایوں کی بہن ہوئی نا۔ اور محمل کھلکھلا کر ہنس دی۔ سارے وہم شک و شبے ہوا ہو گئے۔ فرشتے بھلا ایسی فیلنگز کیسے رکھ سکتی تھی؟ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اچھا یہ دیکھو۔ اس نے کتاب میں سے ایک لفافہ نکالا۔ ایک لنچ انویٹیشن ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے نسیم آنٹی نے۔ وہ اماں کی ایک پرانی فرینڈ ہیں، انہی کی کلب میں ہیں اس سنڈے کو، تم چلو گی؟ مگر ادھر کیا ہوگا؟
یہ تو مجھے نہیں پتا، صرف لنچ ہے، آنٹی نے کہا۔ اگر میں آ جاؤں تو اچھا ہے، اماں کی کچھ پرانی فرینڈ سے بھی مل لوں گی۔ تم چلو گی؟ شیور۔ وہ پورے دل سے مسکرائی اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی آئی۔ اتوار کی دوپہر وہ مقررہ وقت پر مسجد کے برآمدے میں کھڑی تھی، سیاہ عبائے میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ کھڑی بار بار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی۔ عبایا وہ اب بھی کبھی کبھی باہر پہنتی تھی، ہاں نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب کر لیتی تھی۔ دفعتاً اوپر سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی۔ محمل نے سر اٹھایا۔ فرشتے تیزی سے سینے اتر رہی تھی، ایک ہاتھ میں چابی پکڑے، دوسرے سے وہ پرس میں کچھ گنگال رہی تھی۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئی، چلو، عجلت میں کہتے ہوئے اس نے پرس بند کیا اور برآمدے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ محمل اس کے پیچھے ہو لی۔ ہمایوں گھر میں ہی ہوگا، مل نہ لیں؟ وہ گیٹ کے باہر رک کر بولی تو محمل مسکرا دی۔ شیور۔ وہ لاؤنج میں ہی تھا، صوفے پہ بیٹھے، پاؤں میز پر رکھے، چند فائلز کا سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھا تو فائلز رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید۔ فرشتے کے پیچھے آتی محمل کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے قدرے کمزور لگ رہا تھا، مگر ہسپتال میں پڑے ہمایوں سے وہ خاصا بہتر تھا۔ میں ہمایوں کو اتنے سالوں میں بھی السلام علیکم کہنا نہیں سکھا سکی محمل، اور کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اسے کچھ بھی نہیں سکھا سکوں گی۔ فرشتے نے تھکی ہوئی سانس لے کر محمل کو بتایا تھا۔ اچھا بھائی، السلام علیکم۔ وہ ہنس دیا تھا۔ بیٹھو۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر فرشتے کھڑی رہی۔ نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی ہے۔ فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا جو آرام سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بہن اٹھو، ہم بیٹھنے نہیں آئے۔ محمل ایک دم گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرشتے ہمایوں کی طرف پلٹی۔ ہم بس تمہارا حال پوچھنے آئے تھے، تم اب ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مگر بیٹھو تو صحیح۔ نہیں، ہمیں لنچ پہ جانا ہے نسیم آنٹی کی طرف، اماں کی کچھ فرینڈ سے بھی مل لیں گے۔ اور محمل؟ اس نے سوالیہ آئی برو اٹھائی۔ محمل ظاہر ہے میری بہن ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی نا؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ عبایا میں ملبوس وہ دونوں دراز کر لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، دونوں کی ایک جیسی سنہری آنکھیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں، فرشتے 2 انچ زیادہ لمبی ضرور تھی، اس کے چہرے پر ذرا سی سنجیدگی تھی، جبکہ محمل کے چہرے پر کم عمری کی معصومیت برقرار تھی۔ اور یہ وہ محمل تو نہ تھی جس سے وہ پہلی بار اسی لاؤنج میں ملا تھا۔ سیاہ مکیش کی ساڑی، چھوٹی آستینوں سے جھلکتے گداز بازو اور اونچے جوڑے سے نکلتی گھنگریالی لٹوں والی، اسے اس کا ایک ایک نقش یاد تھا۔ وہ کوئی اور محمل تھی اور یہ عبایا اور حجاب والی کوئی اور تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ صبغت اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ چلو محمل۔ اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا، السلام علیکم۔ وہ محمل کا بازو تھامے مڑی ہی تھی کہ وہ پکار اٹھا۔ سنو فرشتے۔ ہاں؟ وہ دونوں ساتھ ہی پلٹیں۔ تم بہت بولتی ہو، اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی بولنے نہیں دیا، تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، اور تم نے ساری عمر اسی کو تو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں تمہیں اس سے ملوا دیا، مگر نہیں، انسان بہت ناشکرا ہے۔ چلو محمل۔ وہ محمل کو بازو سے تھامے اسی طرح عجلت میں واپس لے گئی، اور وہ حیرتوں میں گھرا کھڑا رہ گیا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ یہ فرشتے کو کس نے بتایا؟ اس گول میز کے گرد دونوں اپنی نشستوں پر بور سی بیٹھی تھیں، باقی کرسیوں پر انٹی ٹائپ چند خواتین جلوہ فروز تھیں۔ محمل بار بار کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتی، وہ واقعی بہت بور ہو رہی تھی۔ فرشتے ہی تھی جو اپنے ساتھ بیٹھی نسیم آنٹی سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتی، ورنہ وہ تو مسلسل جمائی ہی روکتی، بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔
اس ملک میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں جو مردوں کو ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسز رضی کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ناک چڑھائے اپنی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ہلا کر کہہ رہی تھیں، اور یہ اس صدی کی سب سے بے وقوفانہ بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مرد عورتوں سے بدتر ہے، میں تو نہیں مانتی ایسی کسی بات کو۔ بالکل۔ وہ سب غرور و تفاخر میں ڈوبی عورتیں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ محمل کا پرس میز پر رکھا تھا۔ اس نے اس کو اٹھا کر گود میں رکھا، پھر اندر سے اپنا سفید کور والا قرآن نکالا جو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مسز رضی۔ جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، لوگ عورت اور مرد کے برابر حقوق تسلیم نہیں کر سکیں گے۔ اور نہیں تو کیا، اسی قدامت پرستی کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں اور دنیا چاند پر پہنچ گئی۔ اس نے سر اٹھایا اور ذرا سی کھنکھاری۔ مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے۔ تمام خواتین چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ اور میرے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے گود میں رکھا قرآن اوپر کیا۔ ادھر سورۃ نساء میں، نہیں پلیز، اوف نہیں، ناٹ اگین، او پلیز ڈونٹ اوپن اٹ۔ ملی جلی ناگوار مضطرب سی آوازوں پر وہ رک کر نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ جی؟ خدا کے لیے اس کو مت کھولیں، وہ کہہ رہی تھی اور وہ حق تک بیٹھی رہ گئی۔ یہ مسلمان عورتیں تھیں، یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں۔ ان کو اس آسمانی کتابوں پر ایمان نہ تھا۔ یہ قرآن کو نہیں سننا چاہتی تھیں، اس اللہ کی بات نہیں سننا چاہتی تھیں جس نے ان کو مال اور حسن دیا تھا۔ وہ چاہتا تو ان کی سانسیں روک دیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی، پھر بھی وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھیں۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام، آپ سنیں تو صحیح، یہ تو… اس نے کہنا چاہا، پلیز آپ ہماری ڈسکشن میں مغل نہ ہوں، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی ہٹ درمی شاید وہ بد نصیب عورتیں تھیں جن کو اللہ اپنی بات سنوانا پسند نہیں کرتا، اور ہر وہ شخص جو روز قرآن نہیں پڑھتا وہ بد نصیب ہوتا ہے، اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے اٹھی، قرآن بیگ میں رکھا اور فرشتے سے میں گھر جا رہی ہوں کہہ کر بغیر کچھ سنے وہاں سے چلی آئی۔ اس کا دل جیسے درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو ابلنے کو بے تاب تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس غم کو قابو کرے، کیسے مسلمان ہو کر وہ یہ سب کہہ سکتی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہ آ رہا تھا۔ دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے۔ وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کے ایک طرف درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا جسے وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ تائی ماہتاب کی بہو بننے پر یہ اعزاز تو اسے ملنا ہی تھا، اور روک ٹوک بھی قدرے کم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ ان باتوں کو نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل تو ان عورتوں کے رویے پر اٹک سا گیا۔ اسے لگا ایک دم گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ چونک کر آگے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بی بی، گاڑی گرم ہو گئی ہے، شاید ریڈینٹر میں پانی کم ہے، میں دیکھنا بھول گیا تھا، ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سڑک قدرے سنسان تھی، گو کہ وقفے وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھیں، مگر ارد گرد آبادی کم تھی۔ وہ کوئی انڈسٹریل ایریا تھا، بہت اونچی عمارتیں دکھائی دیتی تھیں۔ ڈرائیور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگا تو وہ سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں موندے انتظار کرنے لگی۔ بی بی؟ تھوڑی دیر بعد اس کی کھڑکی کا شیشہ بجا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیں، مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ اس نے شیشہ چڑھایا، سارے لاک بند کیے اور چہرے پر حجاب کا ایک پلو گرا کر آنکھیں پھر سے موند لیں۔ ادھیر عمر ڈرائیور
6-7 برس سے ان کے ہاں ملازمت کر رہا تھا اور خاصا شریف النفس انسان تھا، سو وہ مطمئن تھی۔ وہ گرمیوں کی دوپہر تھی، تھوڑی ہی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی۔ گھٹن اور حبس اتنی شدید تھی کہ اس نے شیشہ کھول دیا۔ ذرا سی ہوا اندر آئی، مگر گاڑی کے ساکن ہونے کے باعث ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ بے اختیار سیٹ پر طے کر کے رکھا دوپٹہ اٹھایا اور اس سے ہوا جھلنے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بے اختیار وہ سورۃ الطلاق کی 3 آیت آخر سے پڑھنے لگی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستے بنا ہی دیتا ہے۔ 1.5 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا تھا۔ وہ گرمی سے ننڈھال پسینے میں شرابور کتنی ہی دیر سے دعا کر رہی تھی، مگر جانے کیوں آج کوئی رستہ نہیں کھل رہا تھا۔ پھر جب سورج سر پر پہنچ گیا اور باہر سے آتی دھوپ و گرمی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر شیشے بند کر دیے۔ اور پھر سے وہی ہوا، گھٹن زدہ اور حبس زدہ بند گاڑی، جیسے بند ڈبہ ہو یا بند قبر، یا سمندر کی تہ میں تیرتی کسی مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کا پیٹ؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ میرے دل میں کیسا خیال آیا کہ یہ مچھلی کا پیٹ ہے؟ وہ الجھی اور پھر سے اسے وہ کلب کی عورتیں یاد آئیں اور ان کا وہ گھمنڈی رویہ۔ اس کی خیال کی رو بھٹکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس رب کی بات نہیں سننا چاہتی تھی جس کے ہاتھ میں ان کی سانسیں تھیں۔ اگر وہ چاہے تو ان منکرین کی سانسیں روک دے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آواز بند شیشوں سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ باہر فضا صاف دکھائی دے رہی تھی، دور سے جھلکتی اونچی عمارتیں، ان کے اوپر آسمان جہاں سے پرندے اڑتے ہوئے گزرتے تھے۔ یہ عمارتیں، یہ آسمان، زمین، یہ اڑتے پرندے، یہ زمین کو رونتے ہوئے چلتے متکبر لوگ، وہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود نہیں رکتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سانسیں ان کو ملی مہلت کی علامت ہے محمل بی بی۔ کسی کے گناہ کتنے ہی شدید ہوں، اگر سانس باقی ہے تو امید ہے شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وہ رب تو ان نافرمانوں سے مایوس نہیں ہوا، پھر تم کیوں ہوئی؟ کوئی اس کے اندر سے بولا تھا اور وہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی، ان پر کڑنے لگی۔ پھر کیوں وہ کسی کی دھرمی دیکھ کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتے؟ کیوں اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں کوئی الہ تیرے سوا، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ندامت کے آنسو اس کی گالوں پر لڑک رہے تھے۔ اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اگر کچھ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا۔ خود وہ کیا تھی؟ قرآن کو اس روز چھت پر کھولتے ہی بدک اٹھنے والی۔ آج کدھر تھی؟ صرف اس سیاہ فام لڑکی کی ذرا سی کوشش، ذرا سے تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج ادھر پہنچ گئی تھی کہ اللہ اس سے بات کرتا تھا۔ پھر وہ اپنی پارسائی پر غرور اور دوسروں کی تحقیر کیسی؟ اس کے آنسو ابھی بہہ ہی رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھیں۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اسے لگا اس کی توبہ شاید قبول ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا ایمان اور تقویٰ بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے۔ ایک صحیح قدم کسی معراج پر پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم گہری کھائی میں، اسے بے اختیار سوچا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار دروازہ کھول ہی رہا تھا جب اس کی نگاہ سامنے والے بنگلے پر پڑی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ سب رفتاری سے باہر نکلی۔ بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہیں گیٹ پر کھڑا تھا۔ اس نے فوراً گیٹ کھنگالا۔ سنو، یہ اپنے صاحب کو دے دینا۔ وہ چند پمفلٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔
ان سے کہنا یہ امانت ہے، چاہیں تو پڑھ لے، کوئی دباؤ نہیں، مگر میں واپس ضرور لینے آؤں گی، پکڑ لو نا۔ تو زب کھڑے چوکیدار کو پمفلٹ زبردستی تھمائے وہ واپس گھر کی جانب ہو لی۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں مگر کبھی تو وہ ان پمفلٹس کو کھولیں گے۔ کوریڈور میں لگا سافٹ بورڈ آج کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا، یا شاید اس کی کیلی گرافی کے کناروں پر لگی افشا کی چمک تھی جو سافٹ بورڈ کے وسط میں آویزاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دیوار کے قریب آئی۔ کیلی گرافی بہت خوبصورت تھی، اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پر کہے گئے الفاظ رقم تھے۔ وہ گردن اٹھائے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات نکالیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہوا۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پر بہت غمزدہ ہیں۔ وہ مسحور سی اسی طرح گردن اونچی اٹھائے کھڑی وہ الفاظ بار بار پڑھتی گئی۔ کچھ تھا ان میں جو اسے بار بار کھینچتا تھا۔ وہ وہاں سے جا ہی نہ پا رہی تھی، جانے کے لیے قدم اٹھاتی مگر وہ الفاظ اسے روک دیتے اور وہ واقعی پھر سے رک جاتی۔ جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا تو وہ بمشکل خود کو وہاں سے کھینچ لائی۔ قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کے کسی صفحے پر پڑ گئی۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحے پیچھے پلٹنے لگی، انگلی سے ورق پلٹتے ہوئے ایک اور جگہ یوں ہی نگاہ پھسلی۔ آج تم ایک موت نہ مانگو بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پر آئی۔ آج کی پہلی آیت ہی یہ تھی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی ایک پر موت حاضر ہو جائے۔ اوہو، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ آج تو ساری موت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، کیا میں مرنے والی تو نہیں؟ اف محمل، فضول مت سوچو اور سبق پہ توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر نوٹس لینے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھی جا رہی تھیں۔ اسے یاد آیا، ابھی اس نے ایک حدیث بھی کچھ ایسی ہی پڑھی تھی۔ اچانک لکھتے لکھتے اس کا قلم پھسل گیا، وہ رک گئی اور پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو قرآن میں پڑھتی تھی وہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا تھا یا آنے والا ہوتا تھا، کبھی ماضی، کبھی حال اور کبھی مستقبل۔ کوئی لفظ بے مقصد، بے وجہ اس کی آنکھوں سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں بار بار ایک ہی طرح کی آیات پڑھ رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا تھا؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا اسے قرآن ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے، اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہے؟ مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے آگے پلٹنے لگی۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک سطر پڑھ کر اس نے ڈھیر سارے ورڈ الٹے۔ صبر کرنے والا اپنا سلا۔ پورا پڑھے بغیر اس نے آخر سے قرآن کھول لیا۔ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ اور پھر وہ صفحے تیز تیز پلٹتی ایک نظر سے سب گزارتی جا رہی تھی۔ اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین پر مرے گا۔ محمل کا دم گھٹنے لگا، بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کچھ ہونے والا تھا۔ کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے، وہ کچھ نہ برداشت کر پائے گی۔
کبھی بھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا۔ لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھیں۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر کو اٹھائی۔ اوپر چھت تھی، چھت کے پار آسمان تھا، وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ وہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔ تبھی یاد آیا، اماں اسے دروازے میں نظر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئی اور چٹ ان کی طرف بڑھائی۔ میڈم نے لیکچر روک دیا اور چٹ تھامی۔ محمل بنا پلک جھپکائے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم مصباح نے چٹ پڑھ کر سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پر ڈالی، پھر چہرہ مائک کے قریب کیا۔ محمل ابراہیم، پلیز ادھر آ جائیں۔ اور اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا نہیں تھا، اب کسی کو نہیں مرنا تھا۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، جسے مرنا تھا وہ مر چکا، کہیں کوئی اس کا پیارا مر چکا تھا۔ قرآن فال نہیں نکالتا تھا، صرف آنے والے حالات کے لیے تیار کرتا تھا۔ یقیناً اس کی آیات پڑھنے سے قبل ہی کوئی مر چکا تھا۔ وہ نیم جان قدموں سے اٹھی اور میڈم کی طرف بڑھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پر بہت غم زدہ ہیں۔ صدیوں پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ کی بازگشت اسے سارے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ باقی ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ اس کے کان بند ہو گئے تھے، زبان بند ہو گئی تھی۔ بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے۔ وہ بمشکل میڈم مصباح کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی میڈم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ننگے پاؤں زینے پھلانگتی وہ تیزی سے اوپر آئی تھی۔ جوتوں کا ریک ایک طرف رکھا تھا، مگر محمل کو اس وقت جوتوں کا ہوش نہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پر ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ غفران چچا کی اکارڈ سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بی بی آپ پلیز خاموش رہو۔ وہ بمشکل ضبط کرتی اندر بیٹھی۔ اور جلدی چلو۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ آغا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا۔ باہر گاڑیوں کی قطار لگی تھی۔ ڈرائی وے پہ لوگوں کا جم غفیر اکٹھا تھا۔ گاڑی ابھی گیٹ کے باہر سڑک پر ہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ ننگے پاؤں تارکول کی سڑک پر جلنے لگے، مگر اس وقت جلن کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے رش میں گھرے آغا جان کو دیکھا، غفران چچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا۔ وہ سب اس کی طرف بڑھے، مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی۔ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی وہ ان آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لان سے آ رہی تھیں، عورتوں کے بین، رونے، آہو بکا کی آوازیں۔ لوگ ہٹ کر اس سفید یونیفارم اور گلابی سکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی لان تک آئی اور پھر گھاس کے دہانے پر بے اختیار رک گئی۔ لان میں عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ درمیان میں چارپائی رکھی تھی، اس پر کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں رو رہی تھیں، ان کے چہرے گڈبڈ ہو رہے تھے۔ ایک فضا چچی تھی اور ہاں ایک نائمہ چچی بھی تھی، اور وہ سینے پر 2 ہتھڑ مار کر روتی رضیہ پھپھو تھیں، اور وہ اونچی آواز میں بین کرتی ماہتاب تائی تھیں۔ سب تو ادھر موجود تھے، پھر کون تھا اس چارپائی پہ؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہاں سارا خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ اماں۔ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید اس کی ماں کسی کونے میں بیٹھی ہو، مگر وہ کہیں نہ تھی، اس کی ماں کہیں نہ تھی۔ محمل، محمل! وہ عورتیں اسے پکار رہی تھیں۔
اٹھ اٹھ کر اسے گلے لگا رہی تھیں۔ کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس سے ہٹ گیا، کوئی اسے ہاتھ پکڑ کر چارپائی کے قریب لایا، کسی نے شانوں پر زور دے کر اسے بٹھا دیا، کسی نے میت کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے مگر وہ سن نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھیں، رو رہی تھیں یا ہنس رہی تھیں۔ وہ تو بس یک ٹک بنا پلک جھپکائے اس زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نتنوں میں روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کے گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی اس کی اماں سے بہت ملتا تھا، بالکل جیسے اماں کا چہرہ ہو، اور شاید وہ اماں کا چہرہ ہی تھا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا یقین آنے میں، اور پھر اس نے چاہا کہ وہ بھی دھاڑے مار کر رونے لگے، نوحہ کرے، بین کرے، زور زور سے چلائے، مگر وہ رحمت للعالمین کے کہے گئے الفاظ۔ مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو، اور اس کے لب کھلے رہ گئے۔ آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ سر پیٹے، سینے پر 2 ہتھڑ مار کر بین کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ چیخ کر روئے کہ آسمان ہل جائے، اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائے بھی، مگر نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیض ہوگی۔ جو گریبان چاک کرے اور رخسار پر تماچے مارے اور بین کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہدایت تو ابد تک کے لیے تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اسے کہو اونچا اونچا رو لے ورنہ پاگل ہو جائے گی، اس سے کہو دل ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور زور سے کہہ رہی تھیں، میری بچی۔ تائی مہتاب نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اسی طرح ساکت سی بیٹھی اماں کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گر کر گردن پر لڑک رہے تھے۔ اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے؟ بس صبح کہنے لگی سینے میں درد ہے، ہم فوراً ہسپتال لے کر گئے، مگر ادھوری سی آوازیں اس کے گرد سے آ رہی تھی مگر اسے سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اسے لگا اسے چکر آ رہے ہیں۔ عجیب سی گھٹن تھی، اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور عورتوں کو ہٹاتی اندر بھاگ گئی۔ کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، 1 دفعہ، 2 دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اس نے گھٹنوں پہ رکھا سر ہولے سے اٹھایا۔ دروازہ بج رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیڈ سے اتری، سلیپر پاؤں میں ڈالے اور کنڈی کھولی۔ باہر فضا چچی کھڑی تھیں۔ محمل بیٹا، تمہیں آغا جان بلا رہے ہیں۔ آتی ہوں، اس نے ہولے سے کہا تو فضا چچی پلٹ گئیں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے قریب لگے آئینے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ پل بھر کو رکی۔ اس کا عکس بھی رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پر سفید ململ کا دوپٹہ سر پہ لیے وہ کمزور پسماردہ سی محمل ہی تھی۔ ہاں، شاید وہی تھی۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ کملایا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ آغا جان کے کمرے میں سب چچا اور چچیاں موجود تھیں۔ وسیم بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ آؤ محمل۔ اسے دیکھ کر آغا جان نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج اماں کو گزرے چوتھا دن تھا اور گھر والوں کا رویہ پہلے کی نسبت اب خاصا نرم تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس صبح جب مسرت کی ڈیتھ ہوئی، اس نے درد شروع ہوتے ہی یہ کچھ چیزیں وصیت کی تھی تمہارے لیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب مزید نہیں جی پائے گی، ہم نے سوچا کہ ہم تمہیں دے دیں۔ انہوں نے ایک طرف رکھا ڈبہ اٹھایا۔
محمل نے سر اٹھا کر ڈبے کو دیکھا۔ یہ ڈبہ اماں کی زیورات کا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ تالا لگا کر الماری کے نچلے خانے میں رکھتی تھی۔ یہ ایک ڈبہ تھا، اس کی یہ چابی ہے، تم خود دیکھ لو، اور ساتھ یہ کچھ رقم تھی، اس کی جمع پونجی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں، مگر میں نے سوچا کہ میں یہ تمہارے ہی حوالے کر دوں، تم بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ انہوں نے ایک پھولا ہوا لفافہ ڈبے کے اوپر رکھا۔ محمل نے آہستہ سے لفافہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ہزار کے کئی نوٹ تھے، شاید اماں نے اس کے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لفافہ ایک طرف رکھا اور چابی سے کاسنی ڈبے کا تالا کھولا۔ اندر کچھ زیورات تھے، خالص سونے کے جڑاؤ زیورات۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ معلوم نہیں اماں نے کب سے سنبھال کر رکھے تھے۔ وسیم سمیت سب لوگ اس وصیت کے وقت موجود تھے۔ تم سب سے پوچھ سکتی ہو، میں نے تمہارا حق پورا ادا کر دیا ہے یا نہیں؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ سامنے صوفوں اور کرسیوں پر بیٹھے تمام نفوس کے چہرے مطمئن تھے، مطمئن اور بے نیاز۔ چیزیں تو آپ نے ادا کر دیں آغا بھائی، مگر مسرت کی وصیت؟ دفعتاً فضا چچی نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ اوہو فضا، ابھی اس کی ماں کو گزرے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ تائی مہتاب نے نگاہوں سے تنبیہ کی۔ مگر بھائی، مسرت نے کہا تھا کہ جلد از جلد۔ رہنے دو فضا، ہم اس کا فیصلہ محمل پر چھوڑ چکے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ مگر ایٹ لیسٹ اسے بتا تو دیں۔ ابھی اس کا غم تو ہلکا ہونے دو پھر۔ ان کی دبی دبی سرگوشیاں اسے بے چین کر گئیں۔ تائی اماں، کیا بات ہے؟ اماں نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ سب ایک دم خاموش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محمل، میں تمہیں کچھ دن تک بتا دوں گی، ابھی اس قصے کو چھوڑ دو۔ پلیز تائی اماں، مجھے بتائیں۔ مگر تمہارا غم ابھی؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے بتائیں۔ اس نے بے چینی سے بات کاٹی۔ تائی مہتاب نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر قدرے ہچکچا کر گویا ہوئیں۔ بات یہ ہے کہ مسرت نے مرنے سے پہلے وسیم کو بلا کر ان سب کے سامنے تمہارے آغا جان سے کہا تھا کہ اگر وہ بچ نہ سکے تو جتنی جلدی ہو ہم محمل کو وسیم کی دلہن بنا کر سہارا دے، اس کو بے آسرا نہ چھوڑے، اور تمہارے آغا جان نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سن سی ہو گئی، زمین جیسے قدموں تلے سے سرکنے لگی تھی اور آسمان سر سے ہٹنے لگا تھا۔ اماں نے یہ سب کہا؟ ہاں، یہ سب لوگ جو یہاں ہیں اس بات کے گواہ ہیں، تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ ایک دم بالکل چپ سی ہو گئی۔ عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، تم چاہو تو یہ شادی کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے تمہیں اس لیے آگاہ کر دیا کہ یہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی، یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس کی بات رکھتی ہو یا نہیں، ہم میں سے کوئی تم پر زور نہیں ڈالے گا۔ وہ سر جھکائے کاسنی ڈبے کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں جیسے چکر چل رہے تھے۔ مگر یہ ڈبہ اور لفافہ ثبوت تھا کہ یہ وصیت واقعی اس کی ماں نے کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں کہ مسرت کی آخری خواہش تھی، یہ کام جلد از جلد کیا جائے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ تائی مہتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادھے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ جب کہیں گے میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ کچن میں کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح و شام کی دعاؤں اور اذکار کی کتاب تھی، اور وہ منہم سی دعا پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر
اور کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل، کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامیہ عجلت میں اندر داخل ہوئی تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، جاؤ مل لو۔ کون ہے؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پر رکھا، لباس کی شکنیں درست کیں اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لے کر باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کون باتیں کر رہا ہے؟ وہ الجھتی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پہ ہمایوں بیٹھا تھا۔ اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پہ آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی۔ کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہ لگا، اس نے ہاتھ سے پردے سمیٹے اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دے دیا گیا، شاید اس لیے کہ اب وہ ان کی بہو بننے والی تھی اور اس کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پر ذرا سی ناگواری ابھری، جسے ہمایوں نے نہیں دیکھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ بہت دیر سے چلا۔ میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں۔ فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری محمل۔ واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ بہت تاسف سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی، آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شیور۔ آرزو اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر جاتے ہوئے ان کو شادی کا کارڈ دے دینا۔ استہزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتا گئی تھی۔ محمل کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ، آپ کو نہیں پتہ اے ایس پی صاحب؟ اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں، ٹھہریے، وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے۔ پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ اس نے دل ملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہی نصیحت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ان کی ڈیتھ کے وقت مسجد میں تھیں۔ ہاں، مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ ہیں۔ تم، وہ مٹھیاں بیچ کر رہ گیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر ڈالے۔ تم انتہائی بیوقوف اور احمق ہو۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟ وہ چڑ گئی۔ نادان لڑکی، تمہیں یہ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ کرنے دیں، آپ کو کیا ہے؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ آپ میرے کون ہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ میں جو بھی ہوں، مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا، اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہی بات اس نے بہت اکھڑ لہجے میں بھی کہی تھی جب وہ مسجد کے باہر اسے لینے آیا تھا۔ اس رات کی صبح جو ہوا اس کی زندگی اجاڑ گئی۔
اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذرا سا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے دے جو میری ماں چاہتی تھی۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اسی میں کوئی بہتری ہوگی، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی پل پردہ ہٹا کر آرزو نمودار ہوئی۔ آپ کا کارڈ، آئیے گا ضرور؟ اس نے مسکرا کر کارڈ ہمایوں کی طرف بڑھایا۔ ہمایوں نے ایک قہر آلودہ نظر کارڈ پر ڈالی اور دوسری محمل پر، پھر لمبے ڈانگ بھرتا باہر نکل گیا۔ نو پرابلم۔ آرزو شانے اچکا کر کارڈ لیے واپس مڑ گئی۔ اماں، وہ کراہ کر صوفے پر گر سی گئی۔ یہ اماں کس منجھدار میں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھیں؟ کیوں کیا انہوں نے یہ فیصلہ؟ کیوں اماں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے سوچتی رہ گئی۔